نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 122 پر۔ اتنی خوبصورت تشبیہ ہے اس میں بندے اور رب کا تعلق ہے جو قرآن کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ ایک سرا رب کے ہاتھ میں اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں، اور ہر بندے کا اپنا ایک خاص تعلق ہے۔ جتنا جتنا کسی کو قرآن پر عبور ہوگا، جتنا کوئی قرآن سے محبت کرے گا، جتنا اسے مضبوطی سے تھامے گا، اس کے علم کو پختہ کرے گا، اس پر یقین کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے پیغام کو پہنچائے گا، اتنا اتنا تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اس سرے کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے کبھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہوگے، یعنی کبھی نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ گمراہی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہلاکت کی بات کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ اگر اس رسی کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ہلاک نہیں ہوگے۔ ہلاکت، تباہی، بربادی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ یقیناً اس کے لیے دنیا کی زندگی میں تنگی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تنگی، اس کو مشقت برداشت نہ کرنی پڑے۔ ابلیس نے انسانوں کو کیا سکھایا؟ قرآن کو پکڑو گے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور رب کہتا ہے قرآن سے منہ موڑو گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو یقیناً اس کے لیے دنیا کی زندگی کی تنگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دوہری ہلاکت۔ وہ کہے گا اے میرے رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو جواب ملے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تم نے انہیں بھلا دیا، تو آج کے دن ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں۔ بہت بڑی ہلاکت اور بربادی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہلاکت اور بربادی کا طریقہ کار بھی قرآن حکیم میں بتا دیا گیا کہ جو اللہ کے ذکر سے اس قرآن سے منہ موڑتا ہے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ مسلط کرنے سے مراد یہ کہ وہ اس کے ساتھ فکس کر دیا جاتا ہے کہ ہر وقت اسے بہکاتے رہو، ہر وقت ڈی ٹریک کرتے رہو۔ انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کبھی انسان ویک ہوتا ہے، اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو سوئے ہوئے انسان کے ذہن میں اگر ابلیس یہ ڈالتا رہے ابھی بہت وقت ہے بہت وقت ہے تو فجر کی نماز گئی، اگر وہ انسان کو دہشت زدہ کرتا رہے تو انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، رات کو گھبراہٹ کے مارے آنکھ کھل جاتی ہے، اگر وہ مسلسل تنگ کرتا رہے انسان کو تو انسان قرآن پڑھنا بھول جاتا ہے، ذکر کرنا بھول جاتا ہے، انسان پھر رب کے راستے سے کلی طور پر ہٹ جاتا ہے، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتا، پھر بھی اسے برائی کے آخری کنارے تک لے جاتا ہے۔ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی نے ایک افسانے لکھے، عربی زبان میں افسانوں کی کتاب کا نام ہے العبرات، آنسو۔ اسی میں ایک افسانہ ہے جس کا نام یتیم ہے، علی یتیم۔ تو اس میں ایک ایسا کیریکٹر بیان کیا گیا جس میں بڑی باہمی ہم آہنگی کے ساتھ ایک گھرانے کے افراد رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بھی بہت دی تھی،
اور پھر یوں ہوا کہ کسی نے اس شخص سے دوستی کر لی اور اس گھرانے کو جانے کس کی نظر کھا گئی کہ مالی طور پر آہستہ آہستہ وہ شخص مشکلات میں مبتلا ہوا، پھر اس نے شراب بھی پینی شروع کر دی، پھر اسی طرح سے بہت سے برے کاموں میں ملوث ہو گیا۔ کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا کہ اس کی جو جائیداد تھی وہ بکنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ اس نے بیوی بچے بھی گھر بھی ہر چیز بیچ ڈالی۔ گھر والوں کے حالات بے حد خراب ہو گئے۔ تو جب کبھی اسے دوست سمجھاتے تھے تو وہ کہتے تھے میں جیسے پہاڑ کی چوٹی سے کوئی لڑھک جاتا ہے تو جب تک وہ نیچے نہیں پہنچتا کھڑا نہیں ہو سکتا، دوبارہ واپسی کا سفر نہیں کر سکتا۔ تو میرا حال بھی ایسا ہی ہے کہ میں اوپر سے گرا ہوں، اب جب تک میں طے تک نہیں پہنچ جاتا واپسی کا سفر کیسے کروں؟ تو ابلیس بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو پہاڑ کی چوٹی جیسے مقام پہ پہنچا ہوتا اسے نیچے لڑکا دیتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان قرآن حکیم کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق قائم کر لیتا ہے، پھر ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ بظاہر اسے خطرہ نہیں ہوتا، اور جو ہی رسی کا کنارہ اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو اس کے نیچے گرنے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ واپسی کا سفر جانے کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے ہلاکت کا، بربادی کا راستہ اختیار نہیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کی تھی کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا رب کے ہاتھ میں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، پھر کبھی ہلاک اور گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہلاکت اور گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن کا تعلق ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر بھی انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دلدل سے اسے نکال لیتے ہیں۔ وہ استغفار کرتا ہے، انسان اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو آج یہ عہد ضرور کریں کہ انشاءاللہ تا حیات اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، اور پھر جب ہم قبر میں جائیں گے، پھر جب ہم حشر کے میدان میں جائیں گے، یہی قرآن ہمارے لیے شفیع بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کسی کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ موجود نہیں ہوتا اس کی حالت ویران گھر کی مانند، کالبیت الخرب، جیسے کوئی برباد گھر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن حکیم کے کچھ نہ کچھ حصے حفظ ضرور کریں، یاد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تو آپ دیکھیے آپ کو بچپن کی بھی بہت ساری میموریز، آپ کا جو میموری کارڈ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن یہ دیکھیں اس میں قرآن مجید کا کتنا حصہ ہے۔ تو قرآن مجید کو حفظ بھی ہونا چاہیے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے، اس کی تجوید اور ترتیل کے ساتھ، اور پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر، اس کے مضامین پر غور و فکر، اس پر تحقیق اور اسے دوسروں تک پہنچانا، سیکھنا، سکھانا۔ یعنی قرآن کا کام ایسا ہے جو ہر مسلمان کا کام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مشترکہ مقاصد کے لیے مشترکہ کوششیں ہوتی ہیں۔ تو مشترکہ کوششیں اس طرح سے کہ اکیلا انسان گرنے لگتا ہے تو مشترکہ طور پر ایک مقصد کے لیے کام کرنے والے اسے تھام لیتے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو صبر کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے قدم پھسلنے لگے ہیں تو انسان اسے حق کی تلقین کر کے اس کے قدموں کو جمانے کی کوشش کرے۔ جب پوری سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں یوں کانشیس ہو جائیں، پھر الحمدللہ پھر لوگ ابلیس کے وار سے بچ جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک اکیلا ہوتا ہے اور دو 11، تو مل کر جو قرآن کی رسی کو پکڑے رکھتے ہیں، یعنی اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے انتظامات کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرماتے ہیں اور انہیں ہلاک ہونے سے اور گمراہ ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت کا ارشاد ہے
تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون کرو۔ آج ہم پہلے پارے کا 14واں رکوع دیکھیں گے۔ پہلے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقالت اور کہا، الیہود یہود نے، لیست نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر۔ وقالت اور کہا، النصارى عیسائیوں نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہودی، علی شیء کسی چیز پر۔ وہم حالانکہ وہ، یتلون وہ پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب۔ کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، مثل قولہم ان کی بات کی طرح۔ فاللہ پھر اللہ تعالی، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم القیامتی دن قیامت کے، فیما جن میں، کانو تھے وہ، فیہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اور کون، ازلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جس نے، یہ من اور من اکٹھا ہے، ممن اس سے جس نے، منع روکا، مساجدہ مساجد سے، اللہ ہی اللہ تعالی کی، ان یہ کہ یذکرا ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام، وسعا اور اس نے کوشش کی، فی خرابیہا ان کو ویران کرنے کی۔ اولئک یہ لوگ، ما نہیں، کانا تھا، لہم ان کا، ان یہ کہ، یدخلوہا وہ ان میں داخل ہوتے، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ وللہ اور اللہ تعالی کے لیے ہیں، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فأینما چنانچہ جدھر بھی، تولو تم رخ کرو گے، فسما تو اسی طرف ہے، وجہ اللہ چہرہ اللہ تعالی کا، ان یقیناً اللہ اللہ تعالی، واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا رکھی ہے، اللہ اللہ تعالی نے، ولدن اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ لہو اس کا ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں ہے، کلن سب کے سب، لہو اس کے، قانتون فرما بردار ہے، بدیع موجد ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، وَإِذَا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو یقیناً، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا،
فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. وقالا اور کہا الذین ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے لولا کیوں نہیں یکلمنا بات کرتا ہم سے اللہ تعالی او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی. کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے مثل قولہم ان کی بات کی طرح تشابہت ایک جیسے ہو گئے قلوبہم دل ان کے قد یقیناً بینا صاف صاف بیان کر دی ہم نے الآیاتی آیتیں لقوم ان لوگوں کے لیے جو یوقنون یقین کرتے ہیں. انا یقیناً ہم ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو بالحق ساتھ حق کے بشیرن خوشخبری سنانے والا ونذیرا اور ڈرانے والا. ولا اور نہیں تسألو تم سے سوال کیا جائے گا عن اصحاب الجحیم اہل دوزخ کے بارے میں. ولن اور ہرگز نہیں تردا راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہودی ولا اور نہ النصارى عیسائی حتی یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کی ملت کی. قل آپ کہہ دیں انا بے شک ہدی اللہ ہدایت اللہ تعالی کی هو الہدی وہی ہدایت ہے. وَلَئِن اور یقیناً اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی اس کے جو جاءک آ چکا آپ کے پاس من العلم علم میں سے مالکا نہیں آپ کا من اللہ اللہ تعالی سے من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. الذین جن لوگوں کو آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اسے حق کا حق ہے تلاوتی ہی اس کے پڑھنے کا. اولئک وہی لوگ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں بہی اس پر. ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرتا ہے بہی اس کے ساتھ فاولئک تو وہی لوگ ہم وہ الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں. الفاظ کی وضاحت ہے. لیست وہ نہیں ہے. لیسا اگر آپ دیکھیے یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں قالت لیست پھر قالت لیست تو اس میں تا ساکن ہے. تا ساکن نشانی ہے واحد مؤنث غائب کی. یہاں یہ کیوں آیا؟ بات ہے یہود کی نصارہ کی تو گروپ ہے نا جس کے لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ آتا ہے ابتدا میں. بس اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیں. تو اس میں لیست کا مطلب لیسا والا ہی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب قالا ہے تو قالت اس ایک عورت نے کہا. تو یہاں پر چونکہ آگے یہودیوں کا ایک گروپ ہے جس کی بات ہے اس وجہ سے اسے واحد مؤنث غائب لائے. عربی زبان کا اصول قاعدہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی. ہم نے چونکہ صرف اسے دیکھنا ہے
قالت کیوں آیا؟ لیست، تو یہ اس کا ترجمہ وہی ہوگا، کہا. مثلا کی طرح، میم سالم، مثل، مثال، تمثیل، یہ ساری چیزیں ہماری یہاں استعمال ہوتی ہیں. قولہم، ان کی بات. قاف واو لام اس کا روٹ ہے. قول ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قیل و قال وغیرہ. یحکم، وہ فیصلہ کرے گا. ہا کاف میم، حکم امر کو کہتے ہیں، اور حکم فیصلہ کرنے والے کو، یعنی حکم دینے والے، فیصلہ کرنے والے کو. یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، یعنی وہ دن آئے گا جب فیصلہ ہوگا. یختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں. خالام فا اس کا روٹ ہے، اور اس کی ابتدا میں جو حروف آئے یختلفون، یہاں تا یہ مزید فی کا حرف ہے، یعنی جو 3 حروف سے زائد الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اور اگر آپ اس میں بنیادی طور پر دیکھیں اس کے باب کے لحاظ سے، تو یہ باب افتیال ہے. ہم نے بات کی تھی نا کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اچھا کون کون سے دروازوں سے کچھ حروف داخل ہوتے ہیں تو میننگز بدل جاتے ہیں. تو یہاں پہ باب افتیال ہے. اختلافن، اختلافن ہے روٹ کے اعتبار سے آپ جو ورڈ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، مخالفت، خلاف وغیرہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ ایک فرد کا دوسرے سے ایگری نہ کرنا، ڈفرنس آف اوپینین اختلاف ہے. کہ مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے، یا میں ڈفر کرتا ہوں، مجھے آپ کی بات قبول نہیں ہے، میرے حساب سے بات درست نہیں. یختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں. خا لام فا اس کا روٹ ہے، کیونکہ یا جو ابتدا میں آئی وہ آپ جانتے ہیں، واو نون بھی جانتے ہیں، یہ فعل مضارع کی نشانی ہے. یہ جو تا تھا اس کی ریزن میں نے بتا دیا. ازلم، زوئے لام میم اس کا روٹ ہے، جیسے اکبر آتا ہے سب سے بڑا، آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے نا، اکرم، اسلم. اسی طرح سے یہاں پہ ہے ازلم، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا ظالم. منع، میم نون عین اس کا روٹ ہے، اس نے روکا. روکا، منع کرنا آپ جانتے ہیں، اپنی زبان میں بھی آپ یوز کرتے ہیں. یذکرا، ذکر کیا جائے. زال کاف را اس کا روٹ ہے، لیکن یہاں جو پیش آئی نا پہلے حرف پر، اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم نے یوں نہیں کیا کہ ذکر کیا جاتا ہے یا جائے گا. ہم نے کہا ذکر کیا جائے، نہیں، مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے. ذکر کیا جائے یعنی ذکر کیا جاتا ہے، نہیں کیا جائے، فاعل نہیں ہے نا، ذکر کیا جائے. جی، جاری نہیں ہے، پیسو ہے نا، پیسو ہے. اسمہ، نام اس کا. سین میم واو اس کا روٹ ہے. سا، اس نے کوشش کی. اور یہ ورڈ آپ اس سے بہت زیادہ آشنا ہے الحمدللہ. یا سا، اس نے کوشش کی. صحیح سے حج کے مناسک میں سے ایک منسک ہے. صحیح میں انسان کیا کوشش کرتا ہے؟ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ جانے کی، صفا سے مروہ کے درمیان کیوں بھاگتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں آنے والے کوئی پانی تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا. لیکن وہاں جا کے اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں ہم کیا کرنے آئے تھے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. سا، اس نے کوشش کی. خرابیہا، ان کو ویران کرنے کی. خرابیہا، خرابا اس کا روٹ ہے. یدخلوہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، یا وہ داخل ہوتے اس میں. دال خا لام اس کا روٹ ہے. یدخلوہا، وہ داخل ہوں اس میں. داخلہ، داخل، مدخل، یہ چیزیں تو آپ جانتے ہیں. خائفینا،
خوف رکھنے والے، ڈرنے والے. خا واو فا اس کا روٹ ہے خائفین. خائف واو بدلی ہے یہاں پہ، یا ہو گئی نا خائف. فائلن کے وزن پہ خائفن ڈرنے والا، اور خائفین اس کی جمع ہے. فَأَيْنَمَا پھر جہاں بھی، چنانچہ جدھر بھی. فا اب جانتے ہیں اینا، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. ما جو، چنانچہ جدھر بھی. بس اس کو جیسے آپ نے لکھا تھا نا لما کلما، آپ نے ابتدا میں یہ لکھے تھے نا الفاظ، اب وہیں پہ یہ بھی لکھ لیں اینما جدھر بھی. جب بھی اس کا ترجمہ کرنا یہی کریں گے آپ، جدھر بھی. اینما کلما لما، یہ اس وجہ سے کہ ایک طرف کے الفاظ جب آپ ایک جگہ لکھ لیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے لیے ان کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے، بار بار دہرائی بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو فَأَيْنَمَا کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تولو تم رخ کرو گے. تولو واو لام یا اس کا روٹ ہے. پہلے بھی ہم نے پڑھا نا ولی اور واللہ. ولی دوست کو کہتے ہیں جو قریب رہتا ہے، اور واللہ وہ ہے جو منہ پھیر جاتا ہے، اس نے منہ پھیرا. تولو تم منہ پھیرو گے یا تم رخ کرو گے. فسما پھر اسی طرف. سا میم میم اس کا روٹ ہے. وجہ چہرہ یا رخ. واو جیم ہا ہم پہلے دیکھ چکے. واسعن وسعت والا، بڑی وسعت والا. واو سین عین اس کا روٹ ہے. وسعت بذات خود اسی روٹ سے کشادگی کو کہتے ہیں. علیم سب کچھ جاننے والا ہے. عین لام میم اس کا روٹ ہے. یہاں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے نا جاننے والا تو وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں علیم کا مفہوم نہیں آیا. عالم کا مفہوم ہے جاننے والا، علم رکھنے والا. علیم وہ ہے جس میں مبالغے کا صیغہ ہے نا، جیسے رحیم ہے. سب کچھ جاننے والا، یعنی اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، ہر چیز اس کے علم میں ہے. اسی طرح سے اگر آپ واسع کا ترجمہ کریں گے وسعت والا تو کافی نہیں ہے. واسعن بڑی وسعت والا. اتخذا اس نے بنا لی یا بنا رکھی ہے. الف خا زال اس کا روٹ ہے. یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اس باب کو. ولدن اولاد. واو لام دال اس کا روٹ ہے. قانتون فرما بردار. قاف نون تا اس کا روٹ ہے فرما بردار. بدیو با دال عین اس کا روٹ ہے. بدی کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا کرنے والا. خالق بھی پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں الباری. باری کہتے ہیں اٹھا کھڑا کرنے والا، یعنی پیدا کرنے والا ہی ہے لیکن جو پورا سکیلٹن ڈھانچہ بنا دیتا ہے، یعنی جو کسی چیز کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. اسی طرح سے المصور کہتے ہیں صورت گری کرنے والا. تو یہاں پہ بدی ہے نئے سرے سے پیدا کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس روٹ سے آتی ہے با دال عین. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ. دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. بدی. اب اللہ کے بدی ہونے کو دیکھیے، نئے سرے سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وہ نئے جہان وجود میں لا سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. قضا وہ فیصلہ کرے گا. قاف زواد یا اس کا روٹ ہے. یا وہ فیصلہ کرتا ہے. کن ہو جا. کاف واو نون اس کا روٹ ہے اور ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں. کانا یکونو سے ہی ہے، کانا ہے، اور کن فعل امر ہے ہو جا. فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے. کاف واو نون اس کا روٹ ہے. یکلمنا وہ کلام کرے گا ہم سے یا بات کرتا ہم سے. اللہ اللہ تعالی.
युकल्लिमुना वो कलाम करता हमसे, काफ लाम मीम इसका रूट है। तातीना आती हमारे पास, अलिफ ता या इसका रूट है। तशाबहत वो एक जैसे हो गए, शीन बा हा इसका रूट है। शबी शबाहत और तशाबहत। बयन्ना बयान की हमने, या साफ साफ बयान कर दी हमने। अरसलना का भेजा हमने आपको, रा सीन लाम इसका रूट है। अरसलना का अगर आप देखें तो रा सीन लाम से रसूल आता है, रिसालत आती है। यहां अलिफ और नून अलिफ ना और काफ, इनको अपने जहन में रखिए। नून अलिफ ना का मतलब है हमने, का मतलब है आपको, और अरसला युरसिलु इरसाल ये बाब इफाल से है। आपने अब्वाब याद नहीं करने अभी, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है कि ये यानी अलिफ कहां से आ गया, बेसिक रूट वही है। बशीरन खुशखबरी देने वाला, बाशीन रा इसका रूट है। नजीरन खबरदार करने वाला, नून जाल रा इसका रूट है। नजीर अरबों के यहां जब कभी कोई हमला करता या कोई खास बड़ा वाकया पेश आता, उसकी इत्तला देने के लिए जो शख्स आता वो सबसे पहले अपना गिरबान फाड़ देता। गिरबान फाड़ने का मतलब ये था कि कोई अंदोनाक वाकया पेश आ गया, तो जब वो ऐलान करता था उसको नजीर कहते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजीर कहा गया कि आखिरत के आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बड़े वाकये की खबर देने वाले थे। नजीर डराने वाले, इंजार मुंजिर और अनजरत अमलम तुनजिर हम आप पहले पढ़ चुके। तुसअलु तुमसे सवाल किया जाएगा। सीन हमजा लाम इसका रूट है, सिर्फ इसमें याद रखने की बात है ता के ऊपर पेश किया जाएगा, करने वाला नहीं है, तुम सवाल करते हो नहीं। तुसअलु तुमसे सवाल किया जाएगा। अल जहीम जहन्नुम, जीम हामीम इसका रूट है जहीम। तरदा वो राजी होंगे, रा ज़्वाद या इसका रूट है। तत्तबिया तुम पैरवी करोगे, ताबाइन इसका रूट है। मिल्लतहुम उनकी मिल्लत, मीम लाम लाम इसका रूट है। मिल्लत एक बड़े ग्रोह को कहते हैं जो एक नजरिए पर चलने वाला, एक अकीदे का पाबंद हो। इत्तबाता तुमने पैरवी की, ताबाइन इसका रूट है, और ता के ऊपर जो जबर है तुमने, और तर्जमा माजी में होगा। अहवा ख्वाहिशात, हा वाओ या इसका रूट है। हवा यहवी इस रूट से जब आता है ना तो इसका मतलब होता है नीचे की तरफ गिरना। ख्वाहिश भी इंसान को ऊपर से नीचे पहुंचा देती है। जा वो आ चुका, जीम या हमजा इसका रूट है। यतलूनहु वो तिलावत करते हैं इसकी, तालाम वाव इसका रूट है। दो मीनिंग्स हैं इसके, तिलावत करते हैं, लेकिन तिलावत का मतलब mere रीडिंग नहीं है। तिलावत का मतलब है पीछा करना, यानी गौर फिक्र भी करना, तदब्बर करना। तला यतलु तिलवन से जब आता है तो इसका मतलब होता है पीछा करना, और तिलावत का मतलब होता है रीड करना, लेकिन रीड करते हुए समझना भी। तिलावती ही उसकी तिलावत, तालाम वाओ इसका रूट है।